تیسری چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت دیتا ہے وہ کیا ہے، اور مسلمانوں کی ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ، وہ ہے قرآن کے ذریعے سے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عروج اور عزت عطا فرماتا ہے اور بہت سی دوسری قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ایک کتاب ہے، جس شخص نے اس کتاب کا حق ادا کر دیا اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی عزت اور مقام ہے، اور جس قوم نے اس کا حق ادا کر دیا وہ قوم بھی اللہ کے ہاں سربلند ہو جائے گی۔ لیکن جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا۔ اس ایک کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی تھی، اور آج اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ ہم ساری دنیا کی کتابیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دنیا کی بزنس کی ساری تھیوریز فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اکانومی پہ جب آتے ہیں تو ہم ساری تھیوریز باہر سے لے کے فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم زندگی گزارنے کے طریقے بھی وہ بھی ہم باہر سے لے کے ان کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں قرآن میں دیا ہے ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنا ہمارا ذہن جو ہے وہ غلامی والا ذہن ہے نا۔ میں اس لیے آپ سے کھل کے اور بلنٹ باتیں کر رہا ہوں کہ جو ریالٹیز ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کہ اگر آپ قرآن میں سے کوئی آیت کسی کو کہیں گے نا کہ دیکھو سچ بولا کرو، اور آپ سچ کے فائدے کہیں گے کہ اللہ نے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سچ بولو، تو سننے والا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ماشاء اللہ۔ لیکن کوئی موٹیویشنل اسپیکر جو گورا ہے وہ آپ کو 4 منٹ سچ کے اوپر بات کرے گا نا تو لوگ ایسے الٹے نیچے ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں اس نے کوئی دنیا کی کوئی نئی تھیوری پیش کر دی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم اتنے انسپائرڈ ہیں ان سے کہ ہماری ہی چیزیں اگر وہ ہمیں وہاں سے گھما پھرا کے پریزنٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ واہ، لوگ کہتے ہیں دس از دا گائے۔ یہ بات ہونی چاہیے۔ دیکھو مسلمانوں تمہیں یہ کرنا چاہیے، اللہ کے بندے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ سچ بولو۔ اب اگر تم مسلمان ہو کہ اپنی کتاب کو نہیں کھولو گے، اس کو فالو نہیں کرو گے، اور تم نے ایک تہیہ کر لیا کہ جب تک گورا ہی مجھے نہیں کہے گا کہ سچ بولو تب تک میں نے سچ نہیں بولنا۔ کتاب کھولو، کتاب تو کہہ رہی ہے سچ بولو۔ اور قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے مت کھاؤ، لیکن اس وقت ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ یہی بات جب گورا کہتا ہے نہیں بھائی سب کے درمیان جو ہے وہ جسٹس ہونا چاہیے، سب کے جو ہے رائٹس جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس جو سب کے اس طریقے سے ہونے چاہیے، سارے کہتے ہیں دیکھو یار کتنے زبردست لوگ ہیں، انسانوں کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں۔ جو ہیومن رائٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں، اسلام میں دیے ہیں، قرآن میں دیے ہیں، وہ تو کوئی بھی نہیں پریزنٹ کر سکتا۔ پرابلم کیا ہم پڑھیں اور سمجھے تو پتہ لگے گا نا۔ سو دا پوائنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ ہمیں جو چیزیں سولوشنز لینے تھے وہ قرآن سے لینے تھے، اور ہمارے سولوشنز دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے کچھ اصول دیے ہیں، اور وہ اصول ایسے ہیں جو بھی کوئی ان اصولوں کو لے گا وہ بلند ہو جائے گا۔ اب دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس ایک کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور کچھ کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ یعنی اس کتاب کے اصولوں کے مطابق جو انسان یا جو قوم بھی زندگی بسر کرے گی وہ عروج پا جائے گی۔ تو آج دیکھا جائے تو جتنے بھی اصول ہمیں باہر نظر آتے ہیں، جو ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں، رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، مینرز کی بات کرتے ہیں، جو چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں، جب انہوں نے اپنائی اس کی وجہ سے دیکھا ہے تو دنیا کے اندر آج کیا ان لوگوں نے مقام حاصل کر لیا۔ دنیا میں تو وہ اوپر چلے ہی گئے نا ان اصولوں کو دیکھ کے۔ آخرت میں کیا ہوگا ایک الگ بات ہے، کیونکہ آخرت کے اندر کامیابی کے لیے تو کلمہ لازمی شرط ہے، لیکن دنیا میں جو ان لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا تو آج وہ لوگ آگے چلے گئے۔ اگر ہم فالو کریں گے تو ہم آگے نہیں جائیں گے کیا؟ اور یہی چیز یہاں سے اٹھا کے ادھر گئی، ادھر سے ریپروڈیوس ہو کے اچھی نائس فینسی پیکنگ میں ہو کے جب ہمارے پاس واپس آتی ہے ہم کہتے ہیں مین لک ایٹ دس امیزنگ بک۔ میں اکثر جب بکس پڑھتا ہوں کبھی کبھی مینجمنٹ ریلیٹڈ بھی اور لیڈرشپ سے ریلیٹڈ بھی، تو وہ اصول میں جب پڑھتا ہوں تو سارے اصول ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن و سنت سے لیے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے طریقے سے موجود ہیں۔ لیکن اگین دا پوائنٹ از کہ ہمیں اپنا سورس جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اپنا سورس بنانا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ہمیں عزت ملے گی۔ اگر ہم مسلمان ہو کر ہی قرآن کو اون نہیں کریں گے تو ہمیں دنیا میں عزت نہیں مل سکتی۔ ہمیں اس قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے، ہمیں اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اس قرآن کی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ سب چیزیں جو انسان کرے گا
اللہ اس انسان کو عزت دے گا. جو فیملی کرے گی اللہ اس فیملی کو عزت دے گا, اور جو بھی قوم یہ کام کرے گی اللہ اس قوم کو عزت دے گا. اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم یہ عزت کس حد تک لینا چاہتے ہیں. تو قرآن کے ذریعے سے کیا ہے کہ عزت ملتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اس ایٹیچیوڈ کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ اپنی اس کتاب کو اون نہیں کرتے, جو اپنی کتاب, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی ہے زندگی گزارنے کے لیے, جو اس کے ساتھ اپنا ایٹیچیوڈ درست نہیں کرتے, ان کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بنی اسرائیل کے اس رویے کے بارے میں بتایا کہ تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیات الدنیا. تو ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں. تو جو بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتا, رسپانسبلٹی اپنی پوری نہیں کرتا, اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا, اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے, کچھ چیزیں کتاب سے لے لی, کچھ چیزیں اپنی مرضی سے لے لی, کچھ چیزوں پہ کتاب کو یاد رکھا, قرآن کو یاد رکھا, اللہ کو یاد رکھا, اور کچھ جگہوں پہ اپنی خواہشات کو پورا کیا, تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا دنیا میں یہی ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہے ہیں. تو اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو سربلندی اور عروج عطا فرماتا ہے اور کچھ قوموں کو ذلیل کرتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور اس قرآن کو اپنی زندگی کا سورس اور گائیڈنس بنانا ہے کہ اسی سے ہم ہدایت حاصل کریں.